السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ جانیں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا ایک حصہ جو کہ ان کی بیوگی کا دور ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 18 سال کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آخری علالت کی تفصیلات کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی راوی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری مبارک احوال امت تک انہی کے واسطے سے پہنچے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فضائل و مناقب کا سب سے زرعی باب یہ ہے کہ مرنے کے بعد انہی کے حجرے کو پیغمبر عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن بننا نصیب ہوا، اور نعش مبارک اسی حجرے کے گوشے میں سپرد خاک ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خواب دیکھا کہ ان کے حجرے میں 3 چاند ٹوٹ کر گرے ہیں۔ انہوں نے اس کا ذکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی حجرے میں مدفون ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان 3 چاندوں میں سے ایک یہ ہے اور یہ ان میں سب سے بہتر ہے۔ بعد کے واقعات سے ثابت ہوا کہ باقی کے 2 چاند حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اب بیوہ ہو چکی تھی، اور اسی عالم میں انہوں نے عمر کے 40 مرحلے طے کیے۔ جب تک زندہ رہی اسی مزار اقدس کی مجاور رہی اور قبر نبوی کے پاس ہی سوتی رہی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اس دن سے وہاں سونا چھوڑ دیا۔ 13 برس تک، یعنی جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں مدفون نہیں ہوئے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہاں بے حجاب آتی جاتی تھی کہ ایک شوہر تھا، دوسرا باپ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تدفین کے بعد فرماتی تھیں کہ اب وہاں بے پردہ جاتے حجاب آتا۔ عہد صدیقی۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پدر بزرگوار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر متمکن تھے۔ ازواج مطہرات نے چاہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجیں اور وراثت کا مطالبہ کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یاد دلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ میرا کوئی وارث نہ ہوگا، میرے تمام متروکات صدقہ ہوں گے۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس فیاضی کی جو ترکہ کے باب میں انہوں نے کی ہے، اس کی اس وقت اور قدر بڑھ جاتی ہے جب یہ معلوم ہو کہ جس دن وہ بیوہ ہوئی اسی کے شام کو گھر میں برکت تھی۔ عہد فاروقی۔ حضرت فاروق اعظم کا عہد مبارک نظم و نسق کے لحاظ سے ممتاز تھا۔ انہوں نے تمام مسلمانوں کے نقد وظیفے مقرر کر دیے تھے۔ قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج میں 2 روایتیں لکھی ہیں۔ ایک یہ کہ تمام ازواج مطہرات کو برابر 12 ہزار سالانہ دیا جاتا تھا۔ دوسری روایت جس کو حاکم نے صحت میں بخاری اور مسلم کی ہم مرتبہ قرار دیا ہے، یہ ہے دیگر ازواج کے لیے 10 ہزار اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا 12 ہزار سالانہ وظیفہ تھا۔ اس ترجیح کا سبب خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا تھا کہ ان کو میں 2000 اس لیے زیادہ دیتا ہوں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھیں۔ ازواج مطہرات کی تعداد کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 9 پیالے تیار کرائے تھے۔ جب کوئی چیز آتی، ایک پیالہ میں کر کے ایک کی خدمت میں بھیجتے۔ تحفوں کی تقسیم میں یہاں تک کہ خیال رکھتے کہ اگر کوئی جانور ذبح ہوتا تو بقول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سیری اور پایت تک ان کے پاس بھیج دیا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے مزاروں کے پہلو میں جگہ کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمائش کی، جسے انہوں نے ایثار کرتے ہوئے منظور کر لیا، اور یہ تیسرا چاند بھی حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میں مدفون ہوا۔
عہد عثمانی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد کے آخری 6 سال باغیوں کے فتنہ پردازی کے نذر ہو گئے۔ اس فتنہ کبریٰ کو فروغ کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے باغیوں اور اپنے بھائی محمد بن ابی بکر کو فہمائش کی، مگر بالآخر اس فتنے میں حضرت ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید ہو گئے، اور بقول حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بعد میں مسلمانوں پر جو مصیبتیں آئیں وہ اسی خون ناحق کا نتیجہ تھی۔ تو یہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیوگی کا دور۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو ہیلپ فل لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔